جب چڑیا قید ہو گئی تو جال بچھانے والا جب اس کو پکڑتا ہے تو چڑیا اس سے ایک عرض کرتی ہے، عالیجا تو گائے کا گوشت کھاتا ہے، مرغی کا گوشت کھاتا ہے، بھینس بکرے کا گوشت کھاتا ہے، عالیجا تیرا پیٹ نہیں بھرا، تم ایک چھوٹی سی چڑیا ہو، ننھی سی میری جان ہے، مجھے کھائے گا تو کیا تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے 3 نصیحتیں کروں گی۔ یہ نصیحت میں تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی، اسی نصیحت میں دیوار پر بیٹھ کر کروں گی، تاکہ تم اس نصیحت سے خوشنود اور خوب نازاں ہو۔ پھر میں تم کو ایک ایسی نصیحت کروں گی اور وہ نصیحت میں تمہیں درخت پر بیٹھ کر کہوں گی۔ اس انسان نے اس کی بات کو مانا، اس کی نصیحتیں وہ سنتا ہے۔ وہ چڑیا آزاد ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ پر بیٹھ کر اس کو نصیحت کرتی ہے، نصیحت کی کہ اگر تجھے کی بات کرے تو اس کی بات کو سن کر اس کی بات پر یقین نہ کرنا۔ یہ نصیحت کی اور اڑ کر دیوار پر چلی گئی۔ دوسری نصیحت اس نے یہ کی کہ جو گزشتہ واقعات ہو چکے ہیں ان پر غمگین نہ ہونا۔ یہ دوسری نصیحت تھی کہ جو تیرے ہاتھ سے اب چلا گیا، اب تیرے ہاتھ میں نہیں رہا، اب اس پر غمگین مت ہونا، کہ اب غمگین ہونے سے، حسرت کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب وہ چڑیا وہاں سے اڑی، دیوار پر بیٹھ کر اس کو دوسری نصیحت کی۔ نصیحت کرنے کے بعد اس نے اس انسان سے کہا، حالانکہ 2 نصیحتیں کر چکی ہے، دوسری نصیحت اس نے یہ کی کہ جو تیرے ہاتھ میں اب نہیں ہے، چلا گیا، اب اس پر غمگین مت ہونا۔ اس چڑیا نے انسان کو کہا کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، اگر تم میرا پیٹ چاک کرتا تو میرے اندر سے 10 درہم تھوڑا سونے کا نکلتا، تو کیا تیری آنے والی نسلیں بھی اس کو کھاتی رہتی، ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جب انسان نے یہ سنا تو بے ساختہ رونے لگا، غمگین ہونے لگا، جیسے بچہ روتا ہے کہ ہے افسوس یہ میں نے کیا کر دیا کہ میں نے ایک چڑیا کی باتوں میں آ کر اس کو آزاد کر دیا اور 10 تولے سونے سے محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کیا کرتا؟ رونے لگا، اب اس کے ہاتھ سے کام نکل چکا تھا۔ تو چڑیا نے اس کو کہا، تیسری نصیحت اس نے کہا، میں تجھے تیسری نصیحت نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ کیونکہ تو جاہل ہے، تو عقل مند نہیں ہے، تو بے وقوف ہے، کہ تجھے میں نے بتایا بھی ہے کہ جو تیرے ہاتھ سے نکل جائے اس پر غمگین مت ہونا۔ جب میں نے تجھے کہا کہ میرے پیٹ میں 10 درہم سونا ہے تو رونا شروع کر دیا، کہ تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میرے سینے سے پیٹ کے اندر 10 درہم سونا کیسے ہو سکتا ہے، تو نے غور و فکر نہیں کیا، تو بے وقوف ہے، تو جاہل ہے، تجھ میں تیسری نصیحت کیا کروں؟ اس نے انسان کو تیسری نصیحت نہیں کی اور وہاں سے اڑ گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا۔ اس واقعے کو لکھنے کے بعد انسان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کو نصیحت کر رہی ہے کہ جو تیرے ہاتھ سے نکل جائے اس پر غمگین مت ہونا۔ اب وہ پھر چڑیا کی بات کو سن کر غمگین ہونے لگا۔ اس چڑیا نے تو یہی جواب دیا کہ میرے پیٹ میں 10 درہم سونا کیسے آ سکتا ہے، اتنی سی میری تو جان ہے اور تو میرے بات پر یقین کر گیا۔ دونوں نصیحتیں میں نے تجھے کی، تم دونوں نصیحتوں پر عمل نہیں کیا، تو جاہل اور بے وقوف ہے۔ تو اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کو جھنجھوڑا کہ جو تیرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، تیرا ماضی گزر چکا ہے، تو ابھی بھی ان خیالات میں گھوم رہا ہے،
تو ابھی بھی انہیں کو سوچ رہا ہے، ان کو چھوڑ دے بھائی، اب مستقبل کے لیے سوچ، اب آگے کے لیے سوچ۔ اب تو نے جو گناہ کیے، وہ کہتے ہیں کہ جناب صبح سے اگر کوئی گھر کا راستہ بھول گیا، وہ شام کو گھر لوٹا تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ بھائی تو نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، توبہ کر لے۔ جب تو توبہ کر لے گا تو تیرے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو رب کی بارگاہ میں اس کا مقرر بندہ بن جائے گا، تو جنت کا حقدار بن جائے گا۔ تجھے کس نے کہا کہ تو نے اتنے دنوں تک نمازیں نہیں پڑھی، روزے آج تک نہیں رکھے، رب کی عبادت نہیں کی، جھوٹ بولتا رہا؟ تجھے کس نے کہا تو آگے بھی اپنے مستقبل میں بھی تو یہی کام کرتا رہے؟ تجھے کس نے کہا؟ تو فرمایا کہ جو تیرے ہاتھ سے اب نکل چکا ہے اس پر غمگین مت ہو، اس پر غمگین مت ہو، اب اپنے مستقبل کی سوچ۔ اب تیری یہ دنیا گزر چکی ہے جو آدھی، اب اس کی فکر مت کر، اب آخرت کی سوچ لے۔ اب بھی رب کی بارگاہ میں آ جا، رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں ڈال دے، رب کی بارگاہ میں آ جا، توبہ کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا اپنے مستقبل کے لیے جو سوچتا ہے وہ عقل مند انسان ہے۔ لیکن آج اب ایک بچے سے بھی پکڑ کر اس سے پوچھے تو وہ یہی کہے گا سب سے بڑا عقل مند انسان میں ہوں، باقی سارے کے سارے بے وقوف ہیں۔ آج ہر بندہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو ماضی سے سبق سیکھے۔ میں نے ماضی میں گناہ کیا، مجھے یہ عذاب ملا، میرے سے کاروبار چھن گیا، میرے کاروبار میں برکتیں ختم ہو گئی، میرا رزق میں تنگی آ رہی ہے، میں گھر کا خرچہ نہیں اٹھا رہا، کہاں میں نے غلطی کر دی ہے؟ وہ اس غلطی جو اس نے کی ہے اس غلطی سے سیکھے۔ رب نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے، وہ کیڑا ہے، مکوڑا ہے، حشرات ہے، جانور ہے، انسان ہے، سب کا رزق میرے ذمہ ہے۔ جب رزق کا ذمہ رب نے لے لیا تو میں اس رزق کے پیچھے رب کو بھول گیا۔ میں کیسا عقل مند انسان ہوں؟ عقل مند وہ ہے جو اپنے ماضی سے سبق سیکھے، اس کے سامنے ایک واقعہ ہوا، اس واقعے سے سبق سیکھتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں 3 شخص لائے گئے، ان تینوں کو سزا ہوئی۔ سزا کیا تھی؟ سزا یہ تھی کہ جناب ایک خاص جگہ تھی، اس جگہ پر ان کو کھڑا کیا جاتا، ایک رسا سے ایک پتھر باندھا ہوا تھا، اس رسے کو کھینچا جاتا، وہ پتھر اتنی تیزی کے ساتھ آتا کہ اس کے سر کو کچل کے رکھ دیتا۔ بادشاہ کے دربار میں 3 بندے لائے گئے، ایک عالم تھا، ایک وکیل تھا اور ایک فلسفی تھا۔ جب عالم کو جگہ پر کھڑا کیا گیا تو اس سے پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری خواہش کوئی نہیں ہے، مجھے رب پر پورا بھروسہ ہے کہ میں بچ جاؤں گا۔ رسے کھینچنے والے نے رسے کو کھینچا، پتھر بڑی تیزی کے ساتھ نیچے آیا، جیسے اس کے سر کے قریب پہنچا پتھر رک گیا، اس کی جان بچ گئی۔ اب وکیل کو لایا گیا، وکیل سے پوچھا گیا تو وکیل نے کہا دیکھو میں نے آج تک جو بھی وکالت کی ہے، جو بھی کیس میں لڑا ہوں، انصاف کیا ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تو رب تبارک و تعالی میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ رسے کھینچنے والے نے رسے کو کھینچا، پتھر وہ پہلے کی طرح آیا اور قریب آ کر رک گیا، دونوں کی جان بچ گئی۔ اب جب فلسفی کی باری آئی تو فلسفی نے اپنا فلسفہ پیش کیا، غور و فکر کیا، کہنے لگا دیکھو نہ تو عالم کو خدا نے بچایا، نہ اس وکیل کو اس کے انصاف نے بچایا۔ میں نے غور سے دیکھا کہ جب پتھر قریب آتا ہے تو اوپر رسے کے اندر ایک گٹھان لگی ہوئی ہے، وہ جب گٹھان آتی ہے تو رسا آ کر وہاں رک جاتا ہے، تو پتھر آگے آتا ہی نہیں ہے۔ اب حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ نے دیکھ لیا، عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی جان بچ رہی تھی، اپنی جان کو بچاتے ہیں، لیکن تو اس نے اپنی عقل مندی دکھائی، اپنا فلسفہ پیش کیا،
تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں باغی گٹھان لگی ہوئی ہے. انہوں نے اس گٹھان کو کھولا اور پھر رسے کھینچنے والے کو حکم دیا. اس نے رسے کو کھینچا اور پتھر بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور اس کے سر کو کچل کر رکھ دیا. اب عقل مندی یہ تھی کہ جناب تو دیکھ رہا ہے، تجھے پتہ ہے جان بچ رہی ہے تو بچا لے ختم. اپنی عقل مندی کو پیش کیا اور اپنا خاتمہ کروا بیٹھا. کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں برباد نہیں کرتا، وہ عقل مند انسان ہے. کیا میں عقل مند ہوں؟ کیا میں نے اپنی آخرت کو دنیا کی خاطر برباد تو نہیں کر دیا؟ اگر برباد نہیں کیا تو پھر تو میں عقل مند ہوں. اگر میں نے اس دنیا، عارضی دنیا، ختم ہونے والی دنیا، اس کے لیے اگر میں نے آخرت کو دو پر لگا دیا ہے تو پھر میں عقل مند تو نہ ہوا. مجنون سوار ہوتا ہے اونٹ پر، اپنی لیلا کو ملنے جاتا ہے. یہ جو حکایتیں ہوتی ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. وہ اونٹنی پر جب سوار ہوتا ہے تو راستے میں پہنچتا ہے، یہ اپنے جو ہے وہ اس کے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے. مہار ڈھیلی ہو جاتی ہے، اونٹنی پیچھے کی طرف پلٹتی ہے کیونکہ اس کا بچہ گھر میں تھا. وہ اپنے بچے کے لیے واپس پلٹتی ہے. جب اس کو ہوش آتا ہے تو پھر وہ ان کی لگامیں کو تیز کرتا ہے، اس کو آگے کی طرف دوڑاتا ہے. یہ کشمکش چلتی رہی، یہ اس کی سوچوں میں گم ہوتا. مہار ڈھیلی ہوتی، اونٹنی واپس آ جاتی. اس کشمکش کے سفر میں اس نے دیکھا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، تو اس نے اونٹنی کو چھوڑ دیا اور اپنی اس لیلا کی طرف چل پڑا. تو انسان کو یہی حکایت بیان کرنے کے بعد انسان کو کہا گیا کہ آپ سوچیں کہ آپ کی آخرت کے لیے، رب کی عبادت کے لیے رکاوٹ چیز کیا بن رہی ہے. آپ اس رکاوٹ کو ختم کر دیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. اس نے اونٹنی کو چھوڑا اور اپنا سفر شروع کر دیا. آپ کو نماز پڑھنے سے کیا چیز روک رہی ہے، آپ اس چیز کو ختم کر دیں. رب تبارک و تعالیٰ کی نماز کے لیے حاضر ہو جائیں. رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے جو چیز آپ کو مانے ہے، جو چیز روک رہی ہے، آپ اس چیز کو ختم کر دیں. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں. تو میں غور و فکر کروں کہ میں عقل مند ہوں یا عقل مند نہیں ہوں. اگر میں نے کچھ کر لیا آخرت کے لیے تو پھر میں عقل مند ہوں. اگر صرف میں نے دنیا بنا لی، بلڈنگیں بنا لی، بنگلے بنا لیے، اکاؤنٹ بھر دیے، آخرت کے لیے نام اعمال میں بھر سکا تو پھر میں عقل مند نہیں، میں بے وقوف اور جاہل ہوں.